الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو. یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو. جائیں تو پھر نہ آنا نصیب ہو. اور جب موت آئے تو گنبد خضرا ہو سامنے. جب موت آئے تو گنبد خضرا ہو سامنے. بارے الہ وہ وقت سہانا نصیب ہو. یا ربا تے تو کچھ ہور نہ منگا سانو یار دا دیس دکھا دے. جتھے دین فرشتے جھاڑو او سوہنا شہر دکھا دے. جنہ گلیاں وچ سونا ماہی پھریا اونا گلیاں دی خاک بنا دے. تے جے مولا تو ساڈے تے کرم کماوے تے سانو یار دا دیدار کرا دے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آقا کریم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے. باقی جتنی نیکیاں ہیں ان سب کے بدلے میں ایک رحمت ملتی ہے لیکن درود کے بدلے میں 10 رحمتیں ملتی ہیں. پھر آقا کریم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے اعمال میں لکھ دیتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا لکھ دیتا ہے؟ فرمایا یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق سے بھی آزاد ہے. یعنی منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. جو منافق ہوگا وہ درود نہیں پڑھے گا اور جو مومن ہوگا وہ ہر وقت ہی درود پڑھے گا. اور ایک مقام پر آقا کریم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ ہر روز درود پڑھے گا کل قیامت کے روز میں محمد اس کے ساتھ خط مصافحہ کروں گا. ایک مقام پر فرمایا تم صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا کرو اور شام کے مرتبہ 10 مرتبہ درود پڑھا کرو. کل قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی. قیامت کا روز ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. تمام
انبیاء وہاں موجود ہوں گے، تمام فرشتے وہاں موجود ہوں گے، تمام امتیں وہاں موجود ہوں گی، تانبے کی زمین ہوگی، گرمی سورج سواد نیزے پر ہوگا، تمام لوگ نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کریں گے، بیٹا ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کرے گا۔ پوچھا گیا وہاں قرب کس کو ملے گا، بخشش کس کی ہوگی، سکون کس کو ملے گا؟ فرمایا جو حضور کے قریب ہوگا اسی کی بخشش ہوگی، وہی سکون میں ہوگا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے قریب کون ہوگا؟ فرمایا جو جتنا درود پڑھے گا اتنا میرے قریب ہوگا۔ مل کر پڑھیے پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ اب ہمیں ہر روز درود کتنا پڑھنا چاہیے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آقا کریم نے پوچھا اے میرے صحابی یہ تو بتا تم ہم پر کتنا درود پڑھتے ہو؟ تو حضرت کعب نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ میں عبادات میں 4 حصے کرتا ہوں، ان میں سے 3 حصے عبادات کرتا ہوں، 1 حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اچھا ہے لیکن اگر اس میں اور اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت کعب نے کہا تو یا رسول اللہ پھر 2 وقت درود پڑھ لیتا ہوں، 2 وقت عبادت کر لیتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے لیکن اگر اس میں برکت کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ حضرت کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر 3 مرتبہ آپ پر درود پڑھ لیتا ہوں، 1 حصہ عبادت کر لیتا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اچھا ہے لیکن اگر اس میں اور اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اس طرح کرے گا اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ ہم نے اتنے فضائل سنے حدیثوں میں، کتابوں میں، اور درود شریف کی فضیلت پر ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی حدیثیں ہم نے سنی ہیں، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کیا اس تعداد میں ہم درود پڑھتے بھی ہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس تعداد میں ہم درود نہیں پڑھتے، کیونکہ یہاں بھی محفل میں درس میں کہہ کر پڑھانا پڑتا ہے کہ درود پڑھیں۔ عام روٹین میں ہم علیحدہ سے اپنے آقا پر درود نہیں پڑھتے۔ یاد رکھنا کہ جو بندہ آقا پر ہر روز الگ سے ہو کر درود پڑھے گا اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ حضرت سفیان ثوری ایک دن اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو دوران طواف صرف درود ہی پڑھ رہا تھا۔ آپ اس بندے کے قریب آئے، اسے فرمایا کیا تمہیں آداب طواف کا نہیں پتا؟ یہاں تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تجھے علم نہیں ہے، تو درود ہی پڑھ رہا ہے ہر وقت۔ تو اس نے پوچھا یا حضرت آپ کون ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری نے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا اگر آپ وقت کے ولی نہ ہوتے، وقت کے امام نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کون سا راز؟ فرمایا ایک روز میں اور میرے والد حج بیت اللہ کے سفر کے لیے آ رہے تھے، میرے والد بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ وہ بیماری ان کے وصال کا باعث بن گئی۔ اس کے بعد وہ وصال کر گئے، جب وصال ہوا تو ان کا چہرہ سفید تھا، سیاہ ہو گیا، اتنا سیاہ ہو گیا کہ میں حقیقی بیٹا ہونے کے باوجود باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ میں نے باپ کے چہرے پر پردہ ڈال دیا اور ایک سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا، اسی کشمکش میں کہ میں حقیقی بیٹا ہو کر
چہرے کو نہیں دیکھ رہا، لوگ دیکھیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتا رہا کہ جو مرنے کے بعد اس کا چہرہ اتنا سیاہ ہو گیا ہے۔ اسی غم میں وہ بیٹھا رہا، اچانک اس کو نیند آ گئی۔ اچانک جب اس کو نیند آ گئی تو اسے خواب میں اس نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جو نورانی شکل والا ہے، کمال حسن والا ہے، لاجواب حسن والا ہے۔ وہ آ رہا ہے، میرے پاس نہیں رکتا، میرے والد کے پاس جاتا ہے، کپڑا یوں ہٹاتا ہے اور ان کے منہ پر ہاتھ یوں پھیر رہا ہے، اور میرے باپ کا جو چہرہ پہلے سیاہ تھا وہ سفید ہو گیا، جس سے پہلے بدبو آ رہی تھی اس سے اب خوشبوؤں کے گھلے آ رہے تھے، جس پر پہلے نظر ٹکتی نہیں تھی اس سے اب نظر ہٹتی نہیں ہے۔ انہوں نے جب دیکھا نا چہرے کا رنگ بدل گیا، نور کا عالم ہو گیا، وہ اس نورانی شکل والے کے پاس آئے، فرمایا اللہ آپ کو رحم فرمائے، آپ ہیں کون؟ تو جو شکل نورانی تھی انہوں نے جب تعارف کروایا تو انہوں نے فرمایا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں تو تمہارا آقا ہوں۔ وہ شخص اسی وقت قدموں میں گر کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اتنی لجپالی، اتنی کرم نوازی، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو میرے آقا نے جو حکمت سماعت فرمائی نا وہ آپ بھی سماعت فرمائے، اور پھر اس عمل کو آپ بھی اپنائیں جو عمل وہ بندہ کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا باپ گناہ گار تھا، بدکار تھا، جیسا کیسا بھی تھا نا، دنیا میں جب بھی رہا کرتا تھا اسے جب بھی وقت ملتا تھا نا وہ الگ سے ہو کر اس نے ایک وقت خاص کیا ہوا تھا، ہر روز مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ وہ دنیا میں رہ کر مجھے نہیں بھولا، جب اس دنیا سے جا رہا تھا اس نے مجھے پکارا تو پھر ہم اس کو نہیں بھولے۔ سبحان اللہ۔ وہ دنیا میں رہ کر مجھے نہیں بھولا، وہ ہر روز آقا کریم پر درود پڑھنے کے لیے وقت اس نے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اس لیے اس عمل کو آپ بھی اپنائیں گے، کیونکہ آقا کریم نے ہم گناہ گاروں کو ہر وقت یاد رکھا۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں ایک جھلک دکھا کر اپنی حاضری مکمل کروں۔ آقا کریم دنیا میں آئے، آتے ساتھ سجدہ فرمائے۔ آقا کریم دنیا میں آئے، آتے ساتھ سجدہ فرمائے۔ لب ہل رہے تھے، جب سننے والوں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ یعنی سرکار نے بچپن میں بھی امت کو یاد رکھا، سبحان اللہ، لڑکپن میں بھی امت کو یاد رکھا، جوانی میں بھی امت کو یاد رکھا، زمین پر بھی امت کو یاد رکھا، آسمان پر بھی امت کو یاد رکھا، رب سے ملاقات میں بھی امت کو یاد رکھا، شب معراج بھی امت کو یاد رکھا، شب برات میں بھی امت کو یاد رکھا، رمضان کی برکات میں بھی امت کو یاد رکھا، لیلۃ القدر کی رات میں بھی امت کو یاد رکھا، عید الفطر کے لمحات میں بھی امت کو یاد رکھا۔ میرے نبی جب تک دنیا میں حیات رہے امت کو یاد رکھا، دنیا سے پردہ فرمایا، قبر مبارک کے اندر گئے تو امت کو یاد رکھا۔ میرے نبی کو دنیا سے پردہ فرمائے 1 سال گزرا امت کو یاد رکھا، 2 سال گزرے امت کو یاد رکھا، 100 سال گزرے امت کو یاد رکھا، 14 صدیاں گزری امت کو یاد رکھا۔ وفا کی بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کل محشر کے میدان میں میرے آقا آئیں گے، سجدہ فرمائیں گے، امت کو بخشوائیں گے، جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی معاشر کے میدان میں آئیں گے، سجدہ فرمائیں گے، امت کو بخشوائیں گے اور جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ یعنی سرکار نے دنیا میں آتے ساتھ امت کو یاد رکھا اور دنیا کے بعد بھی امت کو یاد رکھا، قیامت کے روز بھی امت کو یاد رکھا۔ اب امت پر آقا کا حق یہ بنتا ہے کہ ہر روز امتی کو چاہیے کہ
اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھیں. اور علماء نے کثرت کی تعداد یہ بتائی ہے کہ 313 مرتبہ ہر روز پڑھیں. اور صبح کی نماز میں آپ کوشش کیا کریں کہ درود و سلام کی محفل میں شامل ہو. ہم درود و سلام کی محفل تقریباً 3 سے 4 منٹ کر لیں گے، مختصر کر لیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو اور آپ لوگوں کا بھلا ہو. اور ادھر سے ہم فجر کی نماز کا ٹائم اور کم کر دیں گے تاکہ جو آپ کے 5 منٹ ادھر لگے وہ ادھر کور ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.